جی السلام علیکم، بریکنگ نیوز ود اون شرازی کے ایک اور اہم ایپیسوڈ میں آپ کا ہوسٹ اون شرازی حاضر خدمت. ناظرین، قومی اسمبلی کا اجلاس یوزول جیسے ہمیں پتہ تھا یہی کچھ ہونا تھا. آل دو کہ بڑا شور مچا کہ جی ایجنڈے میں کچھ جو ہے وہ عدم اعتماد کی تحریک آ گئی ہے، وہ پیش ہوگی. وہ پیش نہیں ہوئی. آج قومی اسمبلی میں کیا کچھ ہوا، کس نے کیا باتیں کی، ہم کچھ شارٹ بھی آپ کو سنائیں گے اور وہ آپ کو بتائیں گے. دوسرا جس موضوع پہ ہم بات کریں گے وہ ہے کہ کسی بڑے کی ملاقات ہوئی ہے. کس سے ہوئی ہے، کیوں ہوئی ہے، کیا بات ہوئی ہے، کیا ملاقات ہوئی ہے، اس کے بعد چیزیں کیسے نارمل ہوئی ہیں. اور پھر پی ایم جو ہے انہوں نے آج ایک بہت بڑا ملاقات کی ہے نا سینئر صحافیوں کے ساتھ، اینکرز کے ساتھ، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں عہدہ چھوڑ دوں گا لیکن ڈیل شیل نہیں کروں گا. پی ایم عہدہ چھوڑنے کا سوچ چکے ہیں اور پھر اپوزیشن یہاں پہ کھڑی ہے تو اتحادی اس سائڈ سے چل کے ان کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے ہیں. شاہجہان بگٹی نے کیا گفتگو کی، وہ محترمہ کیا کہتی ہیں، وہ کیا اس کا نام ہے جو ہے سابق سپیکر فہمیدہ مرزا، اور میں نے رؤف کلاسرا صاحب کے حوالے سے ان سے ایک سوال کیا، وہ بھی اس پہ بھی بات کریں گے. تو سٹارٹ جہاں سے کرتے ہیں. آج قومی اسمبلی کا اجلاس تھا اور اجلاس میں جناب عالی اپوزیشن کا، اس سے پہلے اپوزیشن کے ایک اپنا اجلاس تھا. اپوزیشن کے 162 لوگ ہیں، ان میں سے 159 لوگ تھے. ایک شخص دبئی میں، ایک شخص جو تھا علی وزیر موجود نہیں تھا، اور ایک شخص کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ بیمار تھا. یہ 3 لوگ نہیں تھے. یعنی اپوزیشن کی آج بھی حاضری ٹھیک ٹھاک تھی. حکومت کے ہم نے وہ دیکھا کہ وہ لوگ جو منحرف ہو چکے ہیں وہ لوگ آج موجود نہیں تھے. یعنی وہ منحرف اراکین جو ہیں وہ قومی اسمبلی میں موجود نہیں تھے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جس دن ووٹنگ ہوگی وہ آئیں گے اور وہ آ کے لابی میں بیٹھ جائیں گے، اور پھر جب ووٹنگ کی باری آئے گی کہ کھڑے ہو جائیں تو وہ آ کے کھڑے ہو جائیں گے. اسی طرح ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت جو یہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے کچھ لوگ واپس آ رہے ہیں، جن کو خان صاحب کہہ رہے تھے کہ میں ابو ہوں آپ کا، تو باپ معاف کر دیتا ہے، اور جن کے بارے میں وہ شہباز گل صاحب جن کو دلال کہہ رہے تھے، وہ جن کو طوائفیں اور بوتھل اور پتہ نہیں بروتھل اور کیا کیا وہ کہہ رہی تھی محترمہ کمل شوذب صاحبہ، تو وہ سارے لوگ جو ہیں وہ واپس ادھر ہی اپوزیشن کے پاس کھڑے ہیں، کوئی حکومت کے پاس نہیں آیا. تو یہ حکومت کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے اس حوالے سے کہ ان کے لوگ وہیں پہ کھڑے ہیں. اور اب اپوزیشن کو کتنے لوگ چاہیے؟ اگر آج دے دیا درخواست اس کی علی وزیر کی، اس کے لیے پروڈکشن آرڈرز کے لیے، تو 162 اگر ہو جائے تو صرف 10 لوگ، اونلی 10 پیپلز. اور وہ 10 لوگ تو آپ دیکھ لیں نا، وہ تو ایم کیو ایم کے ساتھ بھی معاملات ہے اور قابلی کے ساتھ بھی معاملات ہے. وہ تو 10 سے زیادہ لوگ، 14 لوگ بن گئے. اور اب وہ جو حکومتی لوگ ہیں، راجہ ریاض اینڈ کمپنی، کیونکہ جو سپریم کورٹ ہے نا وہاں پہ بھی آج کیس چلا. میں اس پہ بات نہیں کرتا، بہت سارے دوست سپریم کورٹ کور کر رہے ہیں، وہ وی لاگ کر دیتے ہیں، آپ سن لیتے ہیں. میں صرف سیاسی معاملات جو اسمبلی کے ہیں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں. تو سپریم کورٹ نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ ووٹ وہ ڈالیں گے، بعد میں وہ جناب نیل ہو جائیں گے اور سیٹ استعفیٰ دے دیتے ہیں، سیٹ خالی ہو جاتی ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ ووٹ ڈالنے سے آپ نہیں روک سکتے. تو وہ ووٹ جب ڈالیں گے تو خان صاحب تو گئے، خان صاحب تو گئے، تو اب خان صاحب کے لیے رکنا بچنا بڑا محال ہو گیا ہے. یہی 2-4 دن ہے جو وہ ووٹنگ لمبی کرتے جائیں. اور 27 تاریخ کو جو سرپرائز ہے، وہ سرپرائز بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں ڈیفرنٹ قسم کا سرپرائز ہے. رمضانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ استعفے کا بھی سرپرائز ہے، سیٹ چھوڑنے کا بھی سرپرائز ہے، کچھ اور طرح کے بھی سرپرائز کی بات کی جا رہی ہے. خیر وہ سرپرائز کیا ہے، کیسے ہے، یہ تو ابھی آ گیا نا ٹائم، 1-2 دن رہ کے پتہ چل جائے گا. اچھا، پہ ایک اہم شخصیت نے عمران خان سے بھی ملاقات کی ہے، اپوزیشن سے بھی ملاقات کی ہے، اور انہیں کہا ہے کہ ٹھنڈے ہو کے ملک کو دیکھیں، ابھی جو ہے خطے کی حالات کو دیکھیں، سیاسی گیم کھیلیں لیکن پارا اتنا ہائی نہ کریں کہ کوئی خدا نخواستہ لوگ آپس میں لڑ پڑیں، کوئی خانہ جنگی. اب آپ نے دیکھا نا آہستہ آہستہ چیزیں، ڈی چوک، میں بھی ڈی چوک، تو بھی ڈی چوک سے آہستہ آہستہ چیزیں واپس ہٹی. کہاں؟ ایک پریڈ گراؤنڈ، وہ شکر پڑیاں جو اسلام آباد کو جانتے ہیں. یہ میں ذرا بتا دوں کہ یہ جو اسلام آباد سے فیصل مسجد والی روڈ سیدھی نکلتی ہے نا، اسلام آباد ہائی وے جسے کہتے ہیں، جو آگے جی ٹی روڈ پہ چڑھتی ہے، اس کے لیفٹ سائڈ پہ وہاں پہ
پریڈ گراؤنڈ ایک گروپ، اور دوسرا گروپ G9 کراچی کمپنی آگے کشمیر ہائی وے. تو یہ بالکل مطلب پہلے یہ دونوں ڈی چوک یہ، اب یہ ڈی چوک سے اگر نکلیں تو ایک ادھر اور ایک ادھر، تو یہ فرق بن گیا نا دونوں کا. تو یہ کس نے کروایا؟ یہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اتنے پروڈنٹ مائنڈ ہو گئے عمران خان صاحب کہ انہوں نے کہا کہ ہم ڈی چوک نہیں کرتے، ہم چلے جاتے ہیں. اور اتنے پروڈنٹ مائنڈ اپوزیشن والے بھی ہو گئے، وہ جو کیا اس کا نام ہے پارلیمنٹ لاجز میں گھسے ہوئے تھے انصار الاسلام، اور وہ جو سندھ ہاؤس میں ٹائیگر فورس گھسی ہوئی تھی، وہ اتنے پروڈنٹ مائنڈ ہو گئے کہ واہ واہ بلے بلے، انہیں سمجھ آ گئی ہم نے یہ نہیں کرنا جی، اس سے ملک کی بدنامی ہوتی ہے، اس سے مطلب مسائل پیدا ہوں گے، آسٹریلیا کی ٹیم یہاں پہ ہے اور مسئلے ہیں فلاں فلاں فلاں، ہمارا OIC والی ساری چیز پہ پانی پھر جائے گا. تو بھائی وہ جنہوں نے کہا تھا کہ OIC ہونی ہے، بلاول صاحب نے کہا تھا نا نہیں ہونی، وہ جنہوں نے کہا تھا OIC ہونی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ بھائی جان نہ ایک ہم نہیں. اب سمجھ آئی نا، ڈی چوک تبھی کوئی آ کے 126 دن بیٹھ سکتا ہے جب وہ پیچھے ہو، جب وہ پیچھے نہ ہو تو پھر پریڈ گراؤنڈ جانا پڑتا ہے، پھر جناب کسی کو ادھر وہ کشمیر ہائی وے جانا پڑتا ہے. تو یہ طے ہوا کہ جب ڈی چوک میں آپ نے بیٹھنا ہو، چاہے ایک کزن ہو یا دوسرا کزن ہو، چاہے وہ جناب عمران خان ہو یا طاہر القادری ہو، 126 دن ڈی چوک میں آپ تب بھی بیٹھ سکتے ہیں جب وہ پیچھے ہو. اگر وہ پیچھے نہیں آئے تو پھر پریڈ گراؤنڈ بیٹھنا پڑے گا، اور آپ پریڈ گراؤنڈ بیٹھیں گے، اور آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے. اور یہ میں پہلے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اتنی عقل مندی جو ہے اپوزیشن یا حکومت نے نہیں کی، یہ کروانے والوں نے کروائی ہے. ایک اور ہے وہ مطلب ملاقاتوں پہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں نا اسلام آباد میں، رات کے اندھیروں میں بڑی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. کبھی پتہ چلتا ہے 11 بجے زرداری صاحب شہباز شریف کے پاس پہنچ گیا ہے اور وہاں پہ مولانا صاحب پہلے سے موجود ہے. کیا کیا کیمسٹری ہے جناب علی، ماشاءاللہ. یعنی زرداری صاحب پہنچتے ہیں شہباز شریف کے پاس اور مولانا پہلے موجود ہے. وہ جیسے ایک مزاق بنا ہوا نا کہ جو ایک لطیفہ بنا ہوا کہ جو پارٹی جیتتی ہے اسے اقتدار ملتا ہے اور ساتھ مولانا ملتا ہے. یہ مطلب ایک لطیفہ چلتا تھا. تو اب زرداری اور بلاول رات کو گئے شہباز کے پاس، شہباز کے پاس مولانا بیٹھے تھے. اب آپ کا کیا خیال ہے کہ جب وہ گئے ہیں تو صرف شہباز کے پاس مولانا ہی بیٹھے تھے، اور کیا وہاں سے اٹھ کے شہباز جو ہے وہ مطلب کہاں گئے؟ اپنے گھر میں تو وہ تھے، وہ کہاں گئے؟ کہیں قریب قریب قریب. تو ملاقاتیں بڑی تیزی سے ہو رہی ہیں. اب جناب اگین بات وہیں پہ آتی ہے کہ اگلے آنے والے دنوں میں ہونے کیا جا رہا ہے. اگلے آنے والے دنوں میں جناب عالی بہت کچھ ہونے جا رہا ہے. سب سے پہلے تو عدم اعتماد. حکومت کو کہا گیا کہ اس ایشو کو جلدی حل کریں، آپ ووٹنگ کروائیں، اگر آپ جیت سکتے ہیں جیتے، ہارتے ہیں ہاریں، جو کچھ بھی ہے سیاسی معاملہ ہے، سیاسی طریقے سے ڈیل کریں. ایک اپائنٹمنٹ جس کا بڑا شور ہے اور اسی اپائنٹمنٹ کے ارد گرد ساری چیزیں گھوم رہی ہیں، تو وہ اپائنٹمنٹ کا بھی اعلان ہونا ہے. اچھا کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی شاید عمران خان صاحب جو اعلان وہ تقریر میں کر دیں گے. نہیں، اس کے لیے دیکھیں نا سمری بنتی ہے، سمری وزیر آرمی چیف نام ریکمینڈ کرتا ہے، وزیر دفاع کی سمری اسٹیپ ادھر آتی ہے، کیبنٹ ڈویژن میں آتی ہے، سکھیرا صاحب کے پاس آئے گی، وہ PM صاحب کے پاس لے کے آئیں گے. تو اس کے بعد وہ ہوگا نا. اس طرح تو نہیں ہوتا ہے نا کہ جناب کوئی یہ ہے کہ میں کہہ دوں کہ فلاں، چاہے میں بے شک کہتا رہوں کہ جناب سینیارٹی ضروری نہیں ہوتی، جو کام اچھا کر رہا ہو یہ ضروری نہیں ہے کہ سینئر کام بھی اچھا کرتا ہو. یہ میسجنگ بے شک آپ کرتے رہیں، اور جن کو آپ میسجنگ کر رہے ہیں ان کو بھی سمجھ آ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود مجبوری ہے، لا پروسیجر کے تحت چلنا ہے. آج پھر آپ دورہ کر رہے ہیں، یہ چوتھا دورہ آپ الیکشن کمیشن کی جو ہے احکامات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. الیکشن کمیشن بھی 50 ہزار کے ڈانٹا آپ کو ڈال رہا ہے، لیکن یہ جب اکٹھی ہو کے چیزیں سامنے آئے گی، آپ نے 24 کو پیش ہونا تھا، آپ نہیں ہوئے، آپ کا وکیل نہیں ہوا، آپ نے جواب نوٹس کا نہیں دیا الیکشن، کیونکہ بلدیاتی انتخاب کا دوسرا مرحلہ ہو رہا ہے KPK میں. تو PM صاحب دورے پہ دورہ کر رہے ہیں اور الیکشن کمیشن نے نیا جو ضابط اخلاق بنایا آپ کے آرڈیننس کے بعد، اس میں آپ کو روکا ہوا ہے. تو اب آپ اس کے باوجود نہیں مان رہے. اچھا جب ملک کا چیف ایگزیکٹو کسی فیصلے کو نہیں مانے گا، مطلب الیکشن کمیشن کا فیصلہ ملک کا وزیر اعظم نہیں مان رہا، تو باقی لوگ کیسے مانیں گے؟ مطلب وہ کیا مطلب ایک مورل ویلیو رہ جاتی ہے باقی لوگوں پہ. وہ مورل ویلیو تو تب بنتی ہے نا کہ پریشر ہو کہ جی دیکھیں اگر PM کو ہو سکتا ہے نوٹس تو پھر کسی کو بھی ہو سکتا ہے. اس طرح کی بات ہو نا تو پھر بات کرنی بنتی ہے. اب PM صاحب وہ بھی نہیں مان رہے. اچھا آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں آپ نے جناب
قرآن خوانی دعا منگوائی اور اس کے بعد آپ نے اجلاس ملتوی کر دیا۔ آج جو میری بات اپوزیشن کے لوگوں سے ہوئی ہے وہ بڑے کانفیڈنٹ تھے اور اتنے ہی مجھے حکومت کے لوگ کمزور نظر آ رہے تھے۔ تو اب میرے جو ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان نے ایٹ لیسٹ یہ سوچ لیا ہے اور انہیں یہ سمجھ آ گئی ہے کہ ان کے پاس ٹائم کم ہے۔ اب نہیں بھائی جان، اب ٹائم کم ہے، وہ جانے کو تیار ہے اور ان کا یہ خیال ہے کہ وہ جس سٹینڈنگ پہ جائیں گے، جو وہ نعرے لگاتے ہوئے جائیں گے، اسی سے وہ اپنی کمپین شروع کریں گے۔ اگلے قبل از وقت الیکشن کی بات انہوں نے بھی کسی سے کی ہے۔ شاہ خان صاحب کی یہ بات ہوئی ہے نا کہ کام ڈھیلا رکھو، اور آپ سیاسی اگر آپ میجارٹی شو کرتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں کرتے تو پھر اور چیز۔ تو وہاں پہ خان صاحب نے قبل از وقت انتخاب کی بات کی ہے ان لوگوں سے۔ تو خان صاحب اب بالکل یہ سوچ بیٹھے ہیں کہ وہ حکومت جب چھوڑیں گے تو وہ پھر آئیں گے اور جو ہے وہ دبا کے ایک زبردست قسم کی اپوزیشن کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے میری کل اس میں پورا بھی لاگ الگ سے بھی کروں گا، لیکن اتنا بتا دوں کہ اپوزیشن کے ایک اہم رہنما سے بات ہوئی ہے، تعلق جو ہے پنجاب والی پارٹی سے ہے، اب سمجھ گئے ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری جو اپوزیشن ہے نا، یہ چوچو کا مربع ہے اور ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ جب عمران خان ہم نے گرا لینا ہے، جب ہم عمران خان گرا لیں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا، کیونکہ کچھ پارٹی اس میں ہے ہی صرف اس لیے کہ انہیں وزارتیں چاہیے، ہمیں وزارتیں نہیں چاہیے، ہم تو اس سے جان چھڑانا چاہیں گے، کیونکہ آپ کو بھی حالات پتہ ہے، گالیاں اس سے پڑے گی جو اس کے بعد حکومت میں آئے گا، کیونکہ وہ ریلیف تو اتنے عرصے میں دے نہیں سکے گا، تو اس کا الیکشن اگلا خراب ہوگا۔ تو بہرحال خیر، اس میں پورا ایک الگ سے وی لاگ کر کے آپ کو کچھ حقائق بتاؤں گا جو کل آف دا ریکارڈ میری کسی اہم شخصیت سے گفتگو ہوئی ہے، وہ آپ سنیے گا اور پھر تھوڑا سا اپنا مائنڈ بنائیے گا۔ آج جو ڈیولپمنٹ ہوئی وہ آپ کے سامنے رکھ دی، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ سید عون شرازی کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔